فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سلسلے میں سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کو سلسلے میں شامل کرنا شروع کرتے ہیں۔ دارالفتاء اہل سنت کے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی امام صاحب نماز میں احتیاطاً سجدہ صاف کریں، مقتدیوں کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ انشاءاللہ ایک اور سوال چلائیے۔ میں عبدالقادر سعودی عرب جدہ آبادی گوئدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں 15 سال پہلے حج کیا تھا، اب مجھے حج کرنے کا نیت ہے، شوق ہے، لیکن میرا اقامہ بہت سال ہو گئے ہیں، ان کا ڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ حج کرنے میں سعودی حکومت کی اجازت لینا پڑتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن اقامہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ حضور پہلا سوال تھا کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو شک پڑا کہ سجدہ صاحب کرنے کی حاجت ہے کہ نہیں، تو احتیاطاً انہوں نے سجدہ صاحب کر لیا، تو اب مقتدیوں کی نماز اور خود امام صاحب کی نماز کا کیا حکم؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو جب واجب ہے تو اس صورت کے اندر تو امام سجدہ سہو کرے گا، اور امام کے ساتھ جو مقتدی ابتدا سے شامل ہیں وہ بھی سجدہ سہو کریں گے، اور جو مقتدی ابتدا سے تو شامل نہیں ہیں لیکن 1 یا 2 رکعت کے بعد شامل ہوئے ہیں، جن کو مسبوق کہا جاتا ہے، جنہوں نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز بقیہ جو رکعتیں امام کے ساتھ رہ گئی ہیں وہ پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ یہ کریں گے کہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے۔ البتہ جب امام سجدہ سہو کا سلام پھیرے گا تو وہ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے جب امام رکوع سجدے میں جائے گا تو اس وقت سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر جب امام 2 سجدے کر کے اٹھے گا، پھر اس کے بعد جب امام سلام پھیرے گا تو اب یہ اپنی بقیہ رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن جب امام پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، احتیاطاً کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس پر سجدہ سہو لازم نہیں تھا، بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جاتی، تو اس صورت میں امام کی نماز اور جو مقتدی شروع سے لے کے آخر تک امام کے ساتھ شامل ہیں ان کی نماز تو ہو جائے گی، ان کی نماز میں خلل واقع نہیں ہوگا، لیکن وہ نمازی جو کہ دیر سے نماز کے ساتھ شامل، امام کے ساتھ جو ہے وہ نماز میں شامل ہوئے ہیں، ان کی نماز جبکہ وہ امام کے سجدہ سہو کے اندر چلے جائیں گے تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز ٹوٹی آئے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی اپنی انفرادی نماز ادا کر رہا ہے، علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، اس میں اس کو شک و شبہ ہوتا ہے، اب اس میں احتیاطاً جو ہے وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو وہ تو پھر بھی جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جب امام ہے تو امام کو اولاً تو یہ چاہیے کہ احکام جو ہے وہ معلوم کرے، مسائل سیکھے۔ جب امامت کے منصب پر کھڑا ہے اور اس کے پیچھے قوم کھڑی ہے جنہوں نے اس کے اوپر ہی جو ہے وہ اعتماد اور پیروی کرنی ہے، تو اس صورت میں اپنے مسائل سیکھے اور اس صورت کے اندر ہی جو وہ کرے۔ اور پھر اگر جو ہے جب اس کو یقین ہے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہے تو سجدہ سہو نہیں کرے پڑے گا، اور اگر
کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سجدہ سہو ہے اور اس نے کر لیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا، تو اس صورت میں اعلان کرنا پڑے گا کہ جو مسبوق نمازی ہیں وہ اپنی نمازیں دوبارہ نئے سرے سے ادا کریں کہ ان کی نماز فاسد ہو گئی، باقی امام اور دیگر مقتدی جو اول تا آخر امام کے ساتھ شریک تھے ان کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اب امام صاحب کو مسئلہ ہی بعد میں پتہ چلا، کسی سے پوچھا جا کر اگلے دن 2 دن بعد، تو اب کیا بعد میں بھی اعلان کرنا پڑے گا؟ بالکل بعد میں بھی اعلان کرنا پڑے گا، اسی نماز میں اعلان کریں، یا جو ہے وہ اگر بہت زیادہ کا وقت گزر گیا ہے تو اس صورت کے اندر جمعے کے اندر اعلان کریں کہ بھئی فلاں دن مسجد کے اندر یہ معاملہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس دن کے جو افراد ہیں جن کی نماز کی رکعتیں رہ گئی تھیں تو وہ اپنی ان نمازوں کا اعادہ کر لیں، ان نمازوں کو نئے سرے سے پڑھ لیں۔ حضور یہ تو تھا کہ ایک سجدہ صاحب احتیاطاً زائد کام کر لیا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مقررہ امام ہوتے ہیں وہ تو نہیں کرتے ہوں گے، کسی کو عارضی طور پر نماز پڑھانی ہے، ویسے کہ جاتے ہوئے پڑھا لی، اب ان کو سجدہ صاحب ہوا تو ہو سکتا ہے چھوڑ دیتے ہوں، بھی لوگ بولیں یار کیا کر رہے ہیں، سجدہ صاحب کر رہے، اس کو نماز ہی نہیں پڑھانے آتی۔ تو اب اگر کوئی ایسا کرے کہ سجدہ صاحب واجب تھا لیکن نہیں کیا، سلام پھیر دیا، نماز ہوگی، چلے گئے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اصل میں ہے کہ جب امام ایک امامت کے منصب پر جب ایک شخص کھڑا ہو رہا ہے تو اس میں ٹیمپریری کھڑا ہو، عارضی کھڑا ہو یا مستقل بنیاد پر کھڑا ہو، ایک دن کی نماز پڑھانی ہو یا ہمیشہ کے لیے 5 سال کے لیے آپ اسے امام مقرر کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ ایک وقت کی نماز پڑھانی، ذمہ داری ہر امام کی جو ہے وہ برابر ہے۔ مسائل سیکھنا اور مسائل کے مطابق درست نماز کی ادائیگی کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اب اس کی اپنی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، پیچھے والوں کی نماز بھی اسی کے اوپر ہے۔ صحیح۔ تو اب اپنی نماز میں اگر کوئی غلطی ہو گئی بعد میں پتہ چلا تو اس کو خود دہرا لے گا، لیکن جب پیچھے والوں کی نماز اس کے اوپر ہے اور اس کی نماز میں غلطی ہوگی تو اب اپنی تو دہرائے گا، ان سب کو اعلان بھی کرنا ہوگا، اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اب ان کو ڈھونڈنا یہ ایک اور الگ مسئلہ ہوگا۔ تو دوسروں کی نماز سے متعلق تو خاص جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے، کوئی کتنا ہی جو ہے وہ آپ کو پریشر کرے کہ آپ نماز کے لیے آگے بڑھ جائیں، آپ داڑھی والے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ ٹوپی پہنتے ہیں، آپ تو جناب اتنے بوڑھے ہو گئے، 70 سال عمر ہو گئی، ارے آپ نماز پڑھا دیں، جب تک آپ اس چیز کے اہل نہیں ہیں لوگوں کے کہنے میں آگے ہرگز نہ بڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کل کو غلطی ہو جائے گی، سارے معاملات ہوں گے تو وہ آپ کو سنبھالنے پڑیں گے، لوگ اس وقت آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، مسائل سیکھیں، جو اہل ہو وہی آگے بڑھیں، صحیح۔ جب اہل نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر معذرت کریں، کوئی بھی اہل نہیں ہے تو سب اپنی اپنی علیحدہ نماز ادا اپنی کر پڑھ لیں، لیں، لیکن جو ہے وہ غلط جو ہے وہ امامت ایسا شخص ہرگز نہ کرائے جو کہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ لہذا نماز کے معاملے کے اندر خاصی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو امام بنے مسائل کو جانے اور جو ہے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ منصب امامت پہ تو وہی جائے جو کہ اس کا اہل ہو۔ ایک عام نماز پڑھنے کے اندر اپنی نماز پڑھنے میں بہت سارے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنی نماز پڑھ لے گا تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جب وہ امامت کے منصب پہ آتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کی پیروی کرنا، ان شرائط پر پورا اترنا یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر امام شرائط امامت پر پورا نہیں اترتا تو اس صورت کے اندر اسے آگے کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اسے خود آگے بڑھنا بھی جائز نہیں۔ عموماً ہوتا ہے کہ سفر میں جو ہے چلو بھائی سفر میں ہے 4-5 اکٹھے ہیں تو امامت ہی کروا لیتے ہیں، جماعت ہی کروا لیتے ہیں، آفس میں لنچ ٹائم ہوا، نماز کا وقت آیا تو جماعت ہی کروا لیتے ہیں۔ جماعت تو اچھی چیز ہے لیکن اس کے لیے چاہیے کہ امام بھی داڑھی ہے نہیں ہے یا جو ہے وہ کام وہ سود کا کرتا ہے یا اور بہت سارے مسائل ہیں، مسائل ہی نہیں پتا، نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، یعنی بات یہ تو دیکھیں وہ ہے جو کہ ہر مسلمان پر ویسے ہی ضروری ہے کہ نماز سیکھنا فرض ہے، تو کم از کم آپ اپنی نماز اتنی تو درست کریں کہ اگر جب آپ اپنی نماز پڑھیں تو وہ تو درست ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں تو اس کی بھی کمی ہے، چاہے جائے کہ وہ امامت کے منصب پر جو ہے وہ فائز ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور دوسرا سوال عبد القادر بھائی جدہ شریف سے سوال کیا کہ 15 سال پہلے انہوں نے حج کیا تھا اور اب دوبارہ بڑا شوق ہے حج کریں، لیکن ان کے پاس اقامہ نہیں ہے اور گورنمنٹ کا اصول ہے کہ اقامہ ہوگا تو حج کریں گے، تو اب کیا کریں؟ تو دوسرا سوال میں یہ بھی ایڈ کرتا ہوں کہ جب ان کے پاس اقامہ نہیں ہے تو یہ جدہ شریف میں رہ کیسے رہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ تو دیکھیں حج تو زندگی کے اندر ایک بار جو ہے وہ فرض ہے، جس شخص نے ایک بار حج فرض ادا کر لیا تو اس کا حج فرض ادا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب حج فرض کے بعد اب یہ جیسے اب یہ جو حج ادا کریں گے لازمی سی بات ہے حج نفل ہوگا، نفل حج ہوگا، تو اگر یہ ان کا حج فرض ہوتا تو جب بھی ان کو یہی حکم ہوتا
کہ قانونی اعتبار سے اجازت نامہ لے کر ہی جو ہے وہ حج کریں، صحیح، غیر قانونی طریقے سے حج نہ کریں، کیونکہ غیر قانونی طریقے سے حج کرنے میں بے شمار پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، قانونی طور پہ جو ہے وہ جرم بھی جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حالت احرام کے اندر بھی اتار کر واپس کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس صورت میں دم اور احرام کے دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ علیحدہ طور پر لازم آتی ہیں، حج کی قضا لازم آتی ہے، تو ایک الگ جو ہے وہ مسائل وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس چیز کا اقدام کرنا یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ جرم کرنے کے اوپر جو ہے وہ پیش کرنا ہے، جرم کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون کے شکنجے کے اندر جو ہے وہ دینا ہے، تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ قانونی طریقہ کار کے مطابق ہی جو ہے وہ حج کریں، چاہے حج فرض ہو یا نفل ہو۔ قانونی آپ جو ہے وہ ویزا یا اجازت نامہ حاصل کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ حج یا عمرے کی ادائیگی کریں، تاکہ جو آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں اس عبادت عظیم ترین عبادت کی ادائیگی میں آپ سے گناہ سرزد نہ ہو، اول تا انتہا مکمل سلسلہ جو ہے اس عبادت کا وہ نیکیوں والا ہی ہو، گناہوں میں سے کوئی بھی چیز اس میں داخل نہ ہو۔ اور ویسے بھی کسی بھی ملک کے اندر رہیں تو اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ اقامہ ان کا اگر ختم ہو گیا تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہاں پر یہ رہ سکتے ہیں لیکن وہاں سے آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، یعنی اقامہ اس اعتبار سے کہ ان کو آگے دوسرے جو ہے وہ شہروں کے اندر ٹریول کی اجازت نہیں ہے، لیکن پروسیس میں ہوتا ہے یا دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو اس صورت میں تو ان کا رہنے میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ لیکن اگر قانوناً ان کا وہاں رہنا بھی غلط ہے اور یہ جو ہے وہ غیر قانونی طریقہ کار کے مطابق رہ رہے ہیں، تو اس کی بھی ان کو شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ان پر لازم ہے کہ فوری طور پر اپنے اقامے کو درست کروائیں یا اپنے ملک جو ہے وہ واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کراچی ضلع ملیر پاکلینڈ سیمنٹ فیکٹری سے بات کر رہا ہوں، غلام حسین بلوچ۔ سر یہ سوال ہے کہ میری مامے کی بیٹی ہے، تو میری ماں نے دودھ پلایا، تو وہ ہمارے اوپر نکاح شریعت میں ہوگا یا نہیں ہو سکتا ہے؟ بہن ہو ہماری۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے نانا ابو اور نانی امی فوت ہو چکے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں ان کو۔ ان کی 2 مرلے جگہ وہ مسجد کے ملت کی ہوئی تھی، تو کیا ہم وہ جگہ بیچ کر، مسجد نہیں ویسے بنی، کیا ہم جگہ بیچ کر ان کے نماز روزے کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ حضور پہلا سوال یہ تھا کہ ماموں کی بیٹی کو ان کی والدہ نے دودھ پلایا ہے، تو اب یہ ان کی غالباً رضائی بہن ہو گئی، تو اب کیا ان کی رضائی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم، مکمل آیت مبارکہ ہے، اس میں آگے جا کے تفصیل بیان کی گئی کہ تم پر تمہاری رضائی بہنیں بھی حرام کر دی گئیں۔ ٹھیک، تو رضائی بہن یعنی ماں نے جو ہے وہ جس کو دودھ پلایا ہے تو وہ ماں کی رضائی بیٹی ہو گئی، اور ماں کی تمام اولاد کے لیے وہ رضائی بہن ہو گئی۔ تو جس طرح حقیقی بہن سے نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے رضائی بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کے نانا نانی 20 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اور ان کی 2 مرلے زمین تھی، اور انہوں نے مسجد کے لیے اس کو مقرر کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا۔ اب مسجد ابھی تک نہیں بنی ہے، تو کیا یہ لوگ اس زمین کو بیچ کر جو ہے وہ ان کے فدیے وغیرہ یا ان کے جو بھی قرض وغیرہ ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں؟ اور اس طرح یہ وقف جو کیا جاتا ہے مسجدوں کا کہ ورثاء کا انتقال ہو گیا یعنی وارث کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے وقف کر دیا، اس کا بھی حکم ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نانا نانی کا انتقال ہو گیا، 30 سال پہلے انتقال ہوا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو ان کی زمین تھی وہ زمین انہوں نے خود وقف کی تھی یا انہوں نے تو وقف نہیں کی تھی، بعد میں کسی ماموں نے یا کسی جو ہے وہ ان کی اولاد میں سے کسی نے جو ہے وہ وقف کر دی اس کو۔ تو اب یہ ہے کہ عمومی طور پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ بڑے بوڑھوں کی جو اس طرح کی زمین ہوتی ہے، بعد میں کوئی وارث جو ہے وہ اس کی شرعی تقسیم نہیں ہوتی، صحیح، اور اٹھا کے جو ہے وہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کی جو بھی جائیداد ہے، چاہے منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے، جو بھی اس کی ملکیت میں چیز تھی وہ اس کی ملکیت سے اس کے انتقال کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کی ملکیت ختم، اس کی ملکیت ختم ہو گئی اور اب اس چیز کے اندر اس کے ورثاء کی ملکیت آ گئی۔ ٹھیک ہے،
بیٹے ہیں تو بیٹوں کی ملکیت اس میں آ گئی، بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کی ملکیت آ گئی، صحیح. اسی طریقے سے زوجہ ہے تو زوجہ کی آ گئی، حتیٰ کہ اگر مرنے والے کے والدین میں سے بھی کوئی زندہ ہے تو ان کی بھی ملکیت آ گئی. ٹھیک ہے. یہ بھی عموماً جو ہے وہ اس چیز پہ بھی لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے والد صاحب کی جگہ ہے، اس میں دادا دادی یا نانا نانی کا حصہ کیسا کہاں سے آ گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مرنے والے کی مال کے اندر اس کی اولاد کو وارث بنایا ہے، اسی طریقے سے اس کے والدین کو بھی وارث بنایا ہے. جس طریقے سے آپ کی کمائی ہوئی جگہ نہیں ہے، آپ کے والدین کی کمائی ہوئی جگہ ہے، لیکن آپ کو اس میں سے حصہ مل رہا ہے، تو اسی طرح اگرچہ آپ کے والد کی کمائی ہوئی جگہ ہے، لیکن اگر انتقال کے وقت آپ کے دادا دادی یا نانا نانی میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو ان کا بھی شرعی اعتبار سے حصہ بنے گا، بالکل بنے گا، اور وہ دینا بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اب اس طرح کی زمین جو ہے وہ بعد میں کسی وارث نے جو ہے وقف کر دی. صحیح ہے. تو یہ تو وقف ہی درست نہیں ہوگا کہ وقف کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ملکیت والی زمین وقف کریں. کسی دوسرے کی زمین تو اٹھا کے آپ وقف نہیں کر سکتے، اس کی شرعن اجازت نہیں ہے، کرنے میں آپ الٹا گناہگار ہوں گے. اور اگر یہ صورتحال ہے کہ مرنے والے نے جو ہے وہ جگہ وقف کی، خود ہی زندگی میں وقف کر دی، تو اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ نانا کا ہوا انتقال، زمین نانا کی تھی، ٹھیک ہے. اب نانا نے جو ہے وہ نانا کے انتقال کے بعد تو تقسیم نہیں ہوئی، اب نانی نے جو ہے وہ وقف کر دی. صحیح. اور جو دیگر بیٹے وغیرہ تھے ان سے کوئی اجازت بھی نہیں لی، ان سے پوچھا بھی نہیں، ان میں تقسیم بھی نہیں کی، حالانکہ ان کا حق تھا. حالانکہ اس میں جو ہے وہ ان کا حق تھا کہ ان کے والد کی جگہ تھی، بھلے وہ والدہ کے نام ہو قانونی اعتبار سے، لیکن اکثر صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حقیقتاً ملکیت شرعی اعتبار سے وہ سب کی ہوتی ہے، جو ہے وہ سب کی قرار پاتی ہے کیونکہ وہ والد سے منتقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں نانی نے بھی جو وقف کیا تو وہ بھی وقف شرعی اعتبار سے وقف نہیں ہوا، وہ جگہ ورثاء میں ہی تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر نانی کا بھی انتقال ہو گیا، آگے ماموں میں سے بھی کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس میں وراثت ہی تقسیم ہوگی اسی طریقہ کار کے مطابق جو شرعی حصے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اگر ان میں سے کسی کے حصے میں جگہ آتی، اب اگر بعد میں 2-3 پشتوں کے بعد وہ جگہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، تقسیم کے بعد کسی ایک کے حصے میں جگہ آئی اور وہ چاہتا ہے کہ چونکہ جگہ آ رہی میرے نانا نانی کی طرف سے ہے، میں اس کو جو ہے وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دوں، ٹھیک ہے. تو بالکل وہ وقف کر سکتا ہے. پھر اگر وقف کر دی ہے، چاہے وہ نانا نے کر دی چاہے نانی نے کر دی، جس کی بھی ملکیت میں تھی، جب اس نے وقف کر دی تو اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. مسجد بنی ہے یا نہیں بنی، اگر کسی جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا تو اب اس کو بیچ نہیں سکتا، جس جگہ پر مسجد بنائیں گے، چاہے نانا نے کی تھی چاہے انہوں نے خود کی تھی، انہوں نے خود کی ہے. یعنی جو مالک تھا اس نے وقف کی اور وقف شرعن درست ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ وقف شرعن درست ثابت کس طرح ہوگا، تو اس کے لیے انہیں دارالفتہ جو ہے وہ تشریف لانا ہوگا، وہاں کے اپنی پوری مکمل صورتحال بیان کریں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ان کا وقف ہوا یا نہیں ہوا. صحیح. اچھا، وقف کے لیے چونکہ اسٹیمپ نامہ وغیرہ جو بنتا ہے تو اسٹامپ پیپر وغیرہ اس کی بھی حاجت نہیں ہے، اگر زبانی بھی وقف کر دیا تو وقف تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اگر وقف ثابت ہو جائے گا کہ یہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہے یا مدرسے کے لیے، جس چیز کے لیے انہوں نے وقف کی ہے، تو اب اس صورت میں اس جگہ پر وہی چیز بنائی جائے گی. اس صورت میں یہ بیچیں نہیں، یہ اس کو فدیے کے لیے بھی نہ بیچیں، بلکہ اس جگہ پر اب یہ اپنے احباب اور خود آپس میں بہن بھائی مل کر، ان کے نواسے نواسی مل کر مسجد تعمیر کریں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ جاری ہو جائے. ٹھیک. اور اگر وہ وقف نہیں ہوئی تھی صحیح جگہ تو آئے گی ورثاء کے حصے کے اندر. جو بھی اب جب ورثاء کے حصے میں تقسیم آ گئی، اب جس وارث کے حصے میں آئی ہے اگر اس نے وقف نہیں کی تو اب وہ وارث جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے یا اپنے نانا نانی کے لیے، جو بھی اس کا اپنے مرحوم سے جو ہے وہ رشتہ بنتا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس جگہ کو وقف کرنا چاہے وقف کر سکتا ہے. اس جگہ کو بیچ کر ان کی روزے اور نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے. اور اگر تمام ورثاء بالغ ہیں، سب کے سب حیات ہیں اور سب راضی ہیں اس بات پر کہ جو ہے وہ اس جگہ کو بیچ کر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فدیہ جو ہے والدہ کا ادا کر دیا جائے، والد صاحب کا ادا کر دیا جائے، تو اس صورت میں تمام کی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیچ کر بھی اس کو فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر ان میں سے کوئی نابالغ ہے یا کوئی ان میں سے جو ہے وہ راضی نہیں ہے، وہ کہتا نہیں مجھے حصہ چاہیے، تو اس صورت کے اندر نابالغ میں یا کوئی راضی نہیں ہے اس کا حصہ اسے دے دیں گے، اور جو باقی بچے گا اس کو جو ہے وہ بیچ کر
اس کی رقم کے ذریعے سے آپ ہیلا جو ہے وہ کر ٹھیک سکتے ہے، ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر زمین وقف ہو چکی شرعن، چاہے نانا نے خود کی تھی چاہے ورثاء نے اپنے حصے میں سے کی، تو اب اس کو بیچنے کی اجازت نہیں، اور اگر وہ وقف نہ ہوئی تھی شرعی طور پر تو اب جس کی ملکیت ہے جی جی وہ بیچے، اور اس کو اجازت ہے کہ وہ فدیہ ادا بالکل، کرے۔ مگر اب یہ وقف ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے لیے دارالفتہ اس جو کا ہے وہ فیصلہ آنا دارالفتہ ہوگا، اہل ساری سنت کے صورتحال اندر بیان کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ مزید سوالات سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدیل اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ میرا سوال ہے کہ پرفیوم کا استعمال کرنا کیسا؟ دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن استعمال کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام سمی یوسف طاری ہے۔ بینک میں پیسے رکھنا کیسا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بینک میں جو پیسے رکھتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور سود میں شامل ہوتے ہیں۔ برائے مدینہ میرے سوال کا جواب نہ فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتے ہیں۔ ضرور پہلا سوال جو عدیل بھائی لاہور سے، انہوں نے دو سوال پوچھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ پرفیوم کا استعمال کرنا کیسے؟ پرفیوم میں چونکہ الکوہل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو الکوہل کا جو خارجی استعمال ہے، بیرونی استعمال ہے، اس کی علماء نے جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ تو پرفیوم میں بھی الکوہل ہوتی ہے، بیرونی استعمال ہی جو ہے وہ پرفیوم کا کرنا تو وہ جائز ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اختلاف علماء ہے، تو اس لیے بچنا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نان الکوہلک پرفیوم جو ہے وہ استعمال کریں، عطریات استعمال کریں، لیکن اگر کوئی الکوہل والا پرفیوم بھی استعمال کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور اگر اس کو کپڑوں پر لگایا تو اس حال میں اگر نماز بھی پڑھ لی تو نماز بھی ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ نہ ٹھیک کیا ہے۔ تو دوسرا سوال تھا کہ ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کرنا کیسا؟ ہومیوپیتھک ادویات کے اندر بھی چونکہ جو ہے وہ الکوہل جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، تو الکوہل کا بیرونی استعمال میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، اور اندرونی استعمال میں صرف ادویات میں جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، بطور علاج جو ہے وہ کوئی اس دوا کو استعمال کرتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ان ادویات کے ذریعے سے یا پرفیوم کے ذریعے سے نشہ جو ہے وہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، دوا مقصود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ استعمال ناجائز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کسی شے میں ملا کر پیتا ہے جی تو اس کی بالکل، اجازت ہرگز صرف نہیں۔ دوائی کے طور پر دوائی کے اندرونی طور پر۔ استعمال بھی جائز ہے، جی اور دوائی کے علاوہ بیرونی استعمال مطلقاً جائز جی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال حضور، بینک میں رقم رکھنا کیسا؟ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بینک میں رقم رکھتے ہیں وہ گناہ گار ہیں اور خود بھی سود میں شریک ہیں، ٹھیک ہے، درست ہے؟ بینک کے اندر دیکھیں رقم جو ہے وہ کئی طریقے سے رکھی جاتی ہے۔ بینک کے اندر جو کہ مختلف قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کی بھی جو ہے وہ کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ بینک کے کسی ایسے اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھتے ہیں جس کے اندر آپ کی رقم جو ہے وہ جتنی آپ رکھتے ہیں اتنی ہی آپ کو واپس ملتی ہے، اس میں آپ کو اضافی اس کے اوپر کوئی نفع نہیں کرنٹ ملتا، اکاؤنٹ جیسے ہوتے تو ہیں۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ جائز ہے، اس کے اندر آپ گناہگار نہیں ہیں کہ آپ اپنی رقم قرض دے رہے ہیں، کہ بینک میں جو رقم رکھی جاتی ہے وہ قرض کی حیثیت رکھتی ہے شرعی اعتبار سے، تو آپ کو وہ آپ کی رقم واپس کی جا رہی ہے، آپ گناہگار نہیں۔ اب اگر بینک آگے جو ہے وہ اسے کسی اور کاموں میں، غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے تو اس کا گناہ بینک پر ہے، آپ پر نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ حفاظت کی نیت سے، چونکہ عموماً جو ہے وہ عوام رکھواتے ہیں، تو آپ اپنی حفاظت کی نیت سے جو ہے وہ رکھوائیں۔ آپ یہ نیت نہ کریں کہ جناب بینک جتنے بھی جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے تو میں اس کے اندر بینک کی مدد کر رہا ہوں، تو آپ اپنی نیت یہی کریں کہ جناب میں تو اپنی رقم حفاظت کی نیت سے رکھوا رہا ہوں۔ اور عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، کسی کو بھی بینک کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دلی ہمدردی نہیں ہوتی کہ نہیں جناب ہم نے بینک والے سے مدد کرنی ہے، بینک کی مدد کرنی ہے، تو یہ کسی کا بھی نظریہ نہیں ہوتا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ہاں جن اکاؤنٹس کے اندر آپ کو اضافی اس پہ منافع ملتے ہیں، پروفٹس ملتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس یا دیگر اکاؤنٹس، تو ان کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ سود ہے، اور سود لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور ایک اور سوال آج کل پوچھا جا رہا ہے، میسیج بھی آ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ 3 طلاقیں دینا گناہ، حالانکہ 3 طلاقیں تو دی جاتی ہیں، تو کیا یہ واقعی درست ہے کہ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے؟ دیکھیں طلاق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے نا وہ طلاق ہے۔
ٹھیک ہے حلال لیکن ناپسندیدہ. بالکل سب سے حلال چیزوں میں یعنی حرام چیزیں تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں، لیکن حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. ٹھیک ہے. اور بغیر کسی معقول وجہ کے بلا عذر شرعی جو ہے وہ طلاق دینا اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے اور ناجائز اور گناہ بھی ہے. طلاق ہو جائے گی. طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح بغیر جو ہے وہ کسی وجہ کے کسی عورت، چونکہ ایذائے مسلم ہے نا، ایذائے مسلم تو ویسے ہی حرام ہے. صحیح. تو اب عام مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، چاہے جائے کہ جو ہے وہ اپنی شریک حیات کو جو ہے وہ بلا وجہ تکلیف دی جائے اور اسے جو ہے وہ نکاح سے خارج کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپس میں رہتے ہوئے ساتھ کوئی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کہ اب جو ہے وہ آپس میں معاملات نہیں بن رہے، تو اب شریعت مطہرہ جو ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کے احکامات بیان کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو آپس میں جب اپنی شریک حیات کے ساتھ رہتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، شکرنجی ہو جاتی ہے، تو اب وہ کیا کرے. تو اول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، تم انہیں نصیحت کرو. اچھا پہلے انہیں سمجھاؤ. اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی سامنے آ رہی ہے تو ان کی نصیحت کرو، قرآن و احادیث انہیں بتاؤ، اسلامی احکامات اور آداب بتاؤ کہ ایک شوہر بیوی کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اسلام کا طریقہ کار کیا ہے. پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے، نصیحت کر لی لیکن وہ جو ہے باز نہیں آ رہے، رشتے کے اندر جو ہے وہ دوبارہ وہ پختگی نہیں آ رہی، تو اب اس صورت میں اپنے بستر الگ کر لو. ناراضگی کا ایک انداز ہے کہ جب بستر الگ ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ طلاق کے بعد جو تنہائیاں ہوتی ہیں اس تنہائی کی ایک صورت سامنے آ جائے گی چند دنوں کے اندر ہی، چند لمحات کے اندر ہی، چند راتوں میں ہی، کہ جو آپس میں افراد ساتھ رہتے تھے میل جول آپس میں بات چیت بند کر دیں گے، الگ بستر کر کے سوئیں گے، تو وہ بعد والی صورتحال سامنے آ جائے گی. تو جس کو راہ راست پر آنا ہوگا وہ راہ راست پر آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کی تعدیب کرو، ان کو جو ہے وہ تعدیب کے ساتھ جو ہے وہ راہ راست پر لانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اور پھر بھی اگر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ جا کر طلاق کا اسٹیپ آتا ہے، اور اس میں بھی شریعت کہتی ہے کہ طلاق اگر آپ دے رہے ہیں کوئی سارے معاملات جو ہے وہ، بلکہ اس اسٹیپ سے پہلے ایک اور اسٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ اب اگر یہاں پہ جو ہے وہ تعدیب پہ بھی معاملہ جو ہے وہ درست نہ ہوا تو اب کیا کرو، اپنی طرف سے اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ایک ایک جو ہے وہ فرد کو بطور حکم کے بلا لو کہ وہ تم دونوں کے درمیان صلح کرا دیں، فیصلہ کرا دیں. آپس میں جو ہے وہ خود نہیں بن رہی تو بڑوں کو بٹھا لیں، وہ دیکھ لیں کہ بھئی غلطی کس کی ہے، جس کی غلطی ہے وہ اسے تنبیہ کر دیں کہ بھئی غلطی تمہاری ہے، تم جو ہے وہ اپنی غلطی کو درست کرو، اور جو سامنے والا کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے وہ درست ہے. صحیح ہے. تو اب اس طریقے کار پر عمل کرے. اور فرمائیں اور اگر وہ دونوں جو کہ حکم دونوں طرف سے ہیں، اگر یہ دونوں افراد اس بات کا ارادہ رکھیں گے کہ ہاں ہم جو ہے وہ آپس میں صلح کرانے دیں گے، ان کی خود نیت یہ ہو کہ ہم صلح کرانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زوجین کے مابین جو ہے وہ موافقت کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا، آپس میں اتفاق ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. اب اگر اس سے بھی معاملہ جو ہے وہ نہ ہو، حکم بھی بیٹھ گئے، سارے معاملات ہو گئے، کچھ بھی جو ہے وہ صورت نہیں بن رہی، طلاق کی ہی صورت بنتی ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ 3 طلاق ہرگز نہ دی جائیں. کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ گناہ ہے، اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اب وجہ شرعی بن رہی ہے تو اس صورت میں بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ صرف 1 طلاق دی جائے، اور وہ بھی عورت کے پاکی کے ایام میں دی جائے. شوہر جو ہے وہ ان پاکی کے ایام کے اندر عورت کو 1 طلاق دے، عورت حاملہ نہ ہو، اور صرف 1 طلاق دے کر اسے چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اب اس سے جو ہے وہ رجوع نہ کرے، اس کے پاس بھی نہ جائے، زبانی رجوع بھی نہ کرے، اور دوسری تیسری طلاق بھی اسے ہرگز نہ دے. اب کیا ہوگا کہ اگر عورت کی عدت جو ہے وہ گزر جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. اور عدت کے اندر اگر دونوں کو آپس میں جو ہے وہ خیال آ جائے، دونوں راہ راست کی طرف آ جائیں، تو اس صورت میں رجوع کر لیں گے. شوہر صرف کہہ دے گا کہ میں نے تم سے رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا. اور اگر عدت گزر گئی، راہ راست پر نہ آئے، تو اب کیا ہوگا، دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے، وہ آگے شادی کر لے یا آگے شادی کر لے. لیکن کل کو اگر شادی نہیں کرتے یا کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں میرے لیے وہی بیوی بہتر تھی، بیوی کہتی ہے میرے لیے وہی شوہر بہتر تھا، تو 3 طلاقیں نہیں دی، 1 دی، شریعت کے حکم پر عمل کیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب دونوں
آپس میں دوبارہ نئے نکاح کے ذریعے اپنا گھر بسا سکیں گے اور آئندہ 2 طلاقوں کا حق ان کے پاس باقی رہے گا کہ ایک تو دے چکے تھے، 3 طلاقوں کا کل ٹوٹل حق ہوتا ہے، ایک استعمال کر لی تھی تو 2 باقی رہ گئے تھے حق، تو اب اگر دوبارہ نکاح کرتے ہیں تو 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ اور اگر 3 طلاقیں کوئی دے دیتا ہے جذبات میں آ کر تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد ہی پچھتاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھ سے، کیا معاملات ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ بغیر حلالہ شرعی کے اور کوئی بھی صورت رجوع کی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ آپ شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اولاً تو طلاق کی نوبت ہی نہ آنے دیں، اور اس سے متعلقہ جو بھی طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں، 4 اسٹیپ بیان کیے گئے ہیں، ان پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، ان پر عمل کر کے آپس کے معاملات کو اس کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر طلاق کی طرف آئیں بھی تو پھر صرف 1 طلاق والی صورت پر اختیار کریں، 3 طلاق نہ کریں کہ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل اسی حوالے سے جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت کی جانب سے جو ہے وہ طلاق دینے سے متعلق مفید مدنی پھول پر جو ہے وہ یہ ایک پمفلیٹ جو ہے وہ دارالافتاء کی جانب سے جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے۔ مختلف جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 ماہ پہلے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پمفلیٹ جو ہے وہ دارالافتاء کا جو ہے وہ یہ جیسا کہ زوم کر کے دکھا دیں گے شائع کیا گیا ہے۔ تو دارالافتاء اہل سنت نے جو ہے وہ کافی عرصے پہلے ہی جو ہے وہ عوام کی اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ جو ہے وہ اس پمفلیٹ کو پڑھیں، آپس میں جو ہے وہ لوگوں تک عام کریں کہ ہمارے ہاں جو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ طلاق صرف 3 ہی ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، تو لوگوں کو اصل حکم پتہ چلے کہ بھائی اگر کوئی طلاق کی صورت جو ہے وہ درپیش ہوتی بھی ہے تو اس صورت کے اندر اولاً تو جو ہے وہ طریقے ہیں ان پر عمل کریں، ان طریقوں سے جب آپ گزر جائیں کوئی صورت نہ بچے تو پھر آتا ہے کہ طلاق دیں، اور وہ بھی 1 دیں 3 نہ دیں، 3 دے کر اپنے گھر کو برباد نہ کریں، خود گناہگار نہ بنیں، اور جو ہے وہ آئندہ کے لیے اپنا راستہ خود ہی جو ہے وہ بند نہ کریں۔ تو شریعت کے احکامات پر عمل کریں۔ تمام جو ہے وہ ناظرین سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اس جو ہے وہ پمفلیٹ کو لے کے جو ہے وہ اپنے گھروں میں، فیملی میں، گھر کے بڑے افراد میں، شادی شدہ جوڑوں کے اندر سب میں تقسیم کریں، بلکہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، بالکل۔ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، بڑے بوڑھے جہاں پر فیصلہ کرتے ہیں یا جو ایسے افراد ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جناب جو ہے وہ گاؤں کا خاندان کے فیصلے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کے پاس یہ چیز لے جا کے دی جائے، ان کو یہ بات جو ہے وہ بتائی جائے۔ اسی طریقے سے طلاق لکھوانے کے اندر چونکہ عدالت چلے جاتے ہیں، طلاق جو ہے وہ باہر وکیلوں سے لکھوا کے لے آتے ہیں، تو وکیلوں سے بھی جو ہے وہ یہی عرض جو ہے وہ ہے کہ آپ ہرگز 3 طلاق کے پیپر نہ بنوائیں۔ اگر کوئی واقعی بہت پریشان ہے، سارے معاملات ہیں، تو اس صورت کے اندر اول تو آپ اسے کسی عالم دین کی طرف رہنمائی کا کہیں، وہ رہنمائی لے کر آ جائے، اب طلاق کہیں وہ اصرار کرے تو بھی اس کو 1 ہی طلاق کا کہیں، وہ کتنا ہی 3 طلاق کا کہے آپ اسے سمجھائیں، 3 طلاق کا ہرگز پیپر بنا کر نہ دیں۔ اور یہ جو ہے کہ جناب لکھ دی ہیں، آپ سائن نہیں کریں گے تو جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ سائن کریں گے تو ہی ہوگا۔ تو دیکھیں اس طرح کی کوئی بھی صورت اختیار نہ کریں، 3 طلاق کے پیپر نہ بنوائیں، نہ سائن کریں، کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ 3 طلاق کے پیپر کی طرف آئیں ہی نہیں، مجبوراً آئیں تو چاہے بنوائیں سائن کے ساتھ یا بغیر سائن، بہر صورت 1 ہی طلاق کی طرف آئیں۔ تو اس میں یہ وکیل جب اپنی طرف سے یہ کریں گے تو ان کی طرف سے یہ ایک خیرخواہی امت بھی ہوگی کہ ان کے پاس اگر کوئی آتا ہے اور یہ اس کو جو ہے اس بات کا درس دیتے ہیں، قائل کرتے ہیں، یہ وکلا بھی جو ہے وہ اپنے پاس ہی لے کے رکھ لیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ وکلا تک پہنچائیں، وکلا تک ہم بھی پہنچائیں، اور جو وکلا ہمارے ماحول سے یا ہمارے ناظرین میں سے ہیں وہ بھی جو ہے وہ یہ پمفلیٹ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہے، مکتبۃ المدینہ سے خرید کے اپنے پاس رکھ لیں۔ ان کے پاس تو جو ہے وہ کئی جوڑے آتے ہیں، تو ان میں یہ عام کریں تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے اور ہمارے معاشرے میں کم سے کم جو ہے وہ طلاق کا جو ہے وہ ریشیو کم سے کم ہو جائے، کہ طلاق کی وجہ سے ایک گھر نہیں بلکہ کئی خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کے جب ہم اس چیز کو عام کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ بھلائی اور بہتری ضرور نظر آئے گی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھے انداز سے طلاق کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ مزید سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ارم اسحاق، برمنگھم UK سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، جب کمیٹی ڈال رہے ہیں اور وہ سال کے بعد 2 سال کے بعد نکلتی ہے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی یا کیا ہوگا اس کے بارے میں پلیز؟
انشاءاللہ ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی حویل لکھا سے عرض کر رہا ہوں. میں دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب وہ سود بھی نہیں لینا چاہتا، تو کھاد ہمارے یہاں ہوتی ہے ادھر دکانوں پہ، تو کھاد کی بوری خرید کے وہاں سے مہنگی ادھار پہ 2-3 ماہ بعد ادھار دینا ہے، وہ 2600 کی لے کے اب وہ 2000 میں اسی دکاندار کو وہاں بیٹھے بیٹھے بیچ یا کسی اور کو بیچ دے اور اپنے پیسے جو ہیں اس کو جو چاہیے وہ ضرورت پوری کر لے. اس طرح کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں جواب عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال تھا کمیٹی کی جو جمع شدہ رقم ہے جو ہم نے جمع کروا دی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ کمیٹی کی جو رقم جو ہے وہ آپ کی جمع شدہ ہے، وہ آپ کی ہی رقم ہے، جبکہ کمیٹی اب تک کھلی نہیں ہے، صحیح، آپ کو ملی نہیں ہے، آپ صرف جمع ہی کروا رہے ہیں. تو اس صورت میں وہ رقم کو آپ اپنے مال میں شمار کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا مال ہے ان تمام کو مکس کریں اور پھر دیکھیں اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اب آپ کے پاس البتہ یہ رعایت ہے کہ جو کمیٹی کی آپ کی رقم ہے اس کی زکوٰۃ دینا آپ پر ابھی لازم نہیں ہے. سال پورا ہوا ہے تو آپ کا جو دیگر مال ہے اس کی تو آپ ابھی دے دیں. جو کمیٹی میں جمع شدہ ہے اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے، ابھی لازم نہیں ہے، بعد میں دے. زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے. ادائیگی اس وقت لازم آئے گی جب آپ کو وہ مال ملے اور جب اس مال کا جو ہے وہ 5واں حصہ، نصاب کا 5ویں حصے کے برابر جو ہے وہ رقم مل جائے گی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن اگر وہ رقم کمیٹی کی آپ کی 3 سال کے بعد ملتی ہے تو پچھلے 3 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اس مال کو دے دیا جائے، اپنے مال میں شمار کر کے ہر سال ہی اس کی زکوٰۃ دے دیں تاکہ بعد میں حساب کتاب میں جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا سوال اکرم بھائی حویلی لکھا سے، قرض چاہیے، رقم چاہیے اور سود بھی نہیں دینا چاہتے کیونکہ آج کل لوگ پیسے دیتے ہیں تو سود لینے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے. تو اب اس کا ہیلہ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی دکاندار سے مثال کے طور پہ پیسے لینے ہیں تو اب اس سے کھاد کی بوری خریدی مثال کے طور پہ 2600 روپے کی، اب وہ 2600 روپے چلا گیا دکاندار کے پاس، پھر کچھ ہی دیر بعد وہی بوری جو ہے جو 2600 کی لی تھی اسی دکاندار کو 2000 میں بیچ دی. اب وہ دکاندار 2000 روپے ان کو دے دے گا تو یہ 2000 روپے لے کر گھر آ جائیں گے اور 600 روپے جو ہے دکاندار کو فائدہ حاصل ہو گیا. تو اس طریقے سے دیکھیں اصل یہ ہے کہ حاجت، انہوں نے کہا کہ ضرورت ہے قرض کی. اول تو ضرورت کے اوپر ہی غور کرنے کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت ہے بھی یا نہیں. ہمارے ہاں اکثر معاشرے کے اندر ایسی چیزوں کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہے جو کہ حقیقتاً ضرورت نہیں ہوتی. اب جیسے جو ہے وہ شادی کے جو ہے وہ غیر ضروری اخراجات کے لیے جو ہے وہ ضرورت سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ قرضہ لیا جاتا ہے، سود پہ بھی قرضہ لیا جاتا ہے. تو اولاً تو غور کر لیں کہ آپ کس چیز کے لیے جو ہے وہ آپ کو کیا حاجت ہے کہ جناب آپ کو قرض جو ہے وہ لینا ہی لینا ہے. آپ کے دیگر سارے کام ہو رہے ہیں، دیگر سارے معاملات ہو رہے ہیں، اخراجات سب کچھ ویسے ہی چل رہے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اپنے اس چیز کے اوپر جس کی آپ کو حاجت ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن آپ نہیں کرتے اور قرض کی طرف جاتے ہیں اور اس میں بھی یہ ہیلے اختیار کرتے ہیں تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ بلا وجہ ہیلا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہیلے کی اجازت اگر ہوتی ہے تو وہ ضرورتاً ہوتی ہے کہ کہاں پر اجازت ہے، کیا آپ کو ہے اور اس کے شرعی طریقہ کار موجود ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز درپیش ہے تو اپنی وہ ضرورت اور پھر جو آپ طریقہ کار عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق جو ہے وہ آپ دارالفتہ میں آ کے خود رہنمائی حاصل کریں. چونکہ ہیلے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اصل لاجک کو اور اصل جو ہے وہ چیز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ عقد پہلے کیا تھا اور اب کیا بن رہا ہے. جب تک آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، صرف جو ہے وہ زبانی لوٹ پھیر کر لیں گے. آپ سے پوچھیں ہوا کیا، بولے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا یوں دے دیجیے گا، یوں کر لیجیے گا، میں نے کر لیا، مجھے تو خود نہیں پتا کیا ہوا ہے. وہ کئی بھی ہوتے ہیں کہاں یہاں سے پکڑیں یہاں سے پکڑیں، بات برابر ہے. تو بات یہ کہ وہ شریعت جو ایک ہیلے کی اجازت دیتی ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، باقاعدہ مکمل طور پہ ایک ایگریمنٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے. کہیں بے ہو رہی ہوتی ہے، کہیں اجارہ بن رہا ہوتا ہے، کہیں پر بے کے بعد کوئی اور عقد بن رہا ہوتا ہے، قرض بن رہا ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ اسقاط بن رہا ہوتا ہے. تو مختلف عقود پر مشتمل یہ ہیلے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھنا اولاً ضروری ہے. تو اب ممکن ہے آپ جو طریقہ کار اختیار کرنے جائیں اس میں آپ غلطی کر بیٹھیں. ٹھیک ہے کہ کوئی چیز کسی کے ساتھ آپ کو اجازت ملے گی، اسی دکاندار کے ساتھ وہ چیز جائز نہیں ہوگی، دوسرے کے ساتھ اجازت ہوگی. تو جو خاص آپ طریقہ کار کرنا چاہیں اس سے متعلق رہنمائی حاصل کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہیلوں کی اجازت ضرورتاً ہوتی ہے، بلا ضرورت اس طرح قرض کے معاملے میں ہیلوں کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، وہی ہیلا کیا جائے جس کی علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اجازت دی. اور اگر کرنا چاہیں کوئی نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے
تو مفتیان کرام سے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی ضرور حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔